منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور بالا تری لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ پاک پروردگار نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بہترین بندوبست فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ الجن آیت نمبر 18، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد یہ اللہ کی ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو، کسی اور سے دعا نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان مسجدوں کو آباد در حقیقت وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور یہی وہ لوگ ہیں، امید ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. محترم حاضرین، ان دو آیات جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس پوری زمین پر، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مقام ہے، اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہیں. ان دو آیات اور ایک حدیث کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے معاشرے کی تعمیر میں مساجد کا کردار. محترم حاضرین، معاشرہ، سماج، سوسائٹی جو چند افراد سے مل کر کے بنتا ہے، جہاں کئی لوگ رہتے بستے ہیں، قسم قسم کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، بستے ہیں، آپس میں ان کے معاملات ہوتے ہیں. کوئی پڑوسی ہے،
کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، تو جو آپس میں محلے والے ہیں، معاشرہ، اس معاشرے کے اندر اگر ہمیں ترقی دینا ہے، اس کی تعمیر کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، تو اس میں مسجد کا کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا اہم رول ہو سکتا ہے۔ موضوع بڑا ہی اہم ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا، جو مکہ کی زندگی تھی یا یہ کہ مدینہ کی زندگی تھی، اسے سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس سے مساجد کا مقام اور مسجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، امین شنقیطی رحمہ اللہ، اپنی تفسیر اضواء البیان میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی جو نسبت اپنی طرف کی ہے، اس سے مساجد کی عزت، اس کی تکریم کی وضاحت ہوتی ہے کہ خبردار، یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے کہ تم جس طرح چاہو اپنی مرضی چلاؤ، بلکہ اللہ کا گھر ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہے، اسی طریقے سے اس کے گھر کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لہٰذا مسجدوں کے اندر تجارت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ مسجدوں کے اندر یہاں تک کہ اگر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو یہ اس کو بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہ کرے، تجھے واپس کبھی نہ ملے۔ یہ مقام ہے، یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، قباء میں قیام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجد قباء، مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس کی تعمیر میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اجاگر کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تو اہم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر مسجد کا قیام ہو۔ اس لیے آج بھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، جبکہ ہر طرف مادیت پرستی ہے، ہر طرف لوگ صرف دنیا پرستی، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں بھی ایک مسلمان جب کسی بھی جگہ پر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد کی جستجو کرتا ہے کہ یہاں پر قریب میں مسجد کہاں پر ہے۔ یہاں تک کہ اگر باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہے تو وہ مسجد کی جستجو کرتا ہے کہ یہاں قریب میں مسجد کہاں ہے۔ اگر مسجد ملتی ہے تو وہاں پر وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، لوگوں سے اس کا تعارف ہوتا ہے، ملتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اس پر ابھارتا ہے، اور وہاں پر چند افراد مل کر کے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، مساجد کی بھی تعداد بڑھتی گئی، اور جیسے جیسے خلفائے راشدین کا زمانہ آیا اور فتوحات ہوئی، ویسے مسجد کا دائرہ بھی وسیع ہوتے گیا اور مساجد میں بھی اضافہ ہوتے گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مسجد ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسجد کا صرف اس کا تعلق نماز سے ہے کہ بس ہم آئیں اور نماز ادا کر لیے اور بس ہم چلے گئے، اتنا ہی ہمارا تعلق ہے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی مسجد تشریف لے جاتے تھے، جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی مسجد لے جاتے تھے، باہر سے کبھی تشریف لاتے تھے، سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد جاتے تھے۔ گھر والوں کو اطلاع ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی آفت آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، زلزلہ آتا تھا یا کوئی بھی آسمانی آفت آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے تھے۔ چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو مسجد کا بڑا ہی مقام ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آئے مسجد کی طرف لپکتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود بیان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں بہت اچھی طریقے سے پیش آتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھ کر کے نکل جاتے تھے گویا کہ پہچانتے ہی نہیں۔ یہ مسجد کا مقام ہے۔ ایک طرف ہم اس مسجد کی اہمیت اور اس کے مقام کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایمان کی گواہی دی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے در حقیقت اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں لڑتے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو معنوی عمارت اور ایک حسی عمارت۔ ایک آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اللہ رب العزت نے کی عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار سے، نماز سے، قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تعمیر کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اور اس کا بھی بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یعنی اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اگر اس نے مسجد بنائی، اور مسجد سے مراد یہ نہیں کہ مکمل مسجد بنائی بلکہ مسجد کے اندر تھوڑا سا بھی حصہ لیا، شریک ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اس میں شرکت کرتا ہے، حصہ لیتا ہے، کم یا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مساجد کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معاشرہ، اگر معاشرے کی بات کریں تو آج برائیاں اس قدر عام ہو چکی ہے، سماج کے اندر ہم دیکھیں نوجوان طبقہ اس قدر دین سے دور ہوتے جا رہا ہے، ان کے اندر عقیدے کی خرابیاں ہیں، ان کے اندر ایمان کی کمی ہے، ان کے اندر اعمال کی کمی ہے، نمازوں کی پابندی وہ نہیں کرتے، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، وقت کو وہ بے انتہا ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، والدین کی خدمت ان کو نہیں معلوم، بڑوں کا ادب نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں ہے، خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، برائی کی طرف وہ لوگ بہہ رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، مادیت پرستی اور دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کے آرائش اور زیبائش کے پیچھے وہ لوگ اس طرح پڑے ہوئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ ایسے لوگ کس طریقے سے ان کی اصلاح کی جائے، معاشرے کے اندر ان کی کس طریقے سے ان کو سدھارا جائے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور نماز قائم کریے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کو مسجد سے جڑنا ہے، اور نوجوان اس وقت مسجد سے جوڑیں گے جب ہم انہیں بچپن میں عادت ڈالیں گے۔ آج ہمارے بچے مسجدوں سے دور ہے، انہیں مسجد کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، کیونکہ والدین ہی نہیں آتے۔ مسجدوں سے لوگ ڈر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسجدوں میں جو کردار، جو رول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا ہوتا تھا وہ آج نہیں دکھ رہا ہے۔ مسجد کے اندر وہ مرکزیت، وہ روحانیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد برائے صلاۃ، نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتی تھی؟ ذرا مطالعہ کریں سیرت طیبہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی، وہ بنیاد کس چیز پر تھی؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور سے لے کر یہ جو آیت کریمہ ہے،
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ جو مسجد کی تعمیر، یہ مسجد جو بنائی گئی، اس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ڈالی گئی۔ تو سب سے پہلے جب مسجد کو آباد کرنا ہے تو ہماری نیت خالص ہونا چاہیے، مقصد دنیاوی نہ ہو، دنیاوی جاہ و جلال نہ ہو، دنیاوی مال و دولت نہ ہو، بلکہ مقصد لوگوں کی خدمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، عبادت خانہ اور مسجد کے علاوہ وہ ایک ہاسپٹل کی حیثیت رکھتی تھی۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی زخمی ہو جاتا تھا، ان کو وہاں پر داخل کیا جاتا تھا، ان کا وہیں پر علاج معالجہ ہوتا تھا، لوگ آتے جاتے ان کی عیادت کرتے تھے، ایک قید خانے کی حیثیت بھی تھی۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی تربیت کرنے کے لیے قیدی کو مسجد کے ایک ستون سے باندھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے معاملات کو دیکھیں۔ ذرا سوچئے، اس زمانے کے اندر ایک قیدی، ایک جنگجو جو ایک قبیلے کا سردار ہے اور انتہائی سخت نفرت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، یہاں تک کہ کہتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کسی کا ہے تو اے محمد سن لو، تمہارا چہرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کہا اے محمد اگر قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، میرا قبیلہ ہے، انتقام لے گا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین، اگر قتل کرنا ہے قتل کر دو، میرا قبیلہ انتقام لے گا، خون کا بدلہ خون، اور اگر چاہتے ہو احسان کرنا تو مجھے چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ جو کچھ فدیے کے طور پر رقم ہے ہماری قوم ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ 3 دن گزرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی سزا دیے ہوئے نہ کچھ کہے، حکم دیتے کہ ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ہی باہر جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام قبول کرتے کہتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر باندھے، میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ زبردستی لوگوں سے کے ڈر سے اسلام قبول کیا، اس لیے میں نے رہائی کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسجد کے اندر لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر کے، سبحان اللہ کیسا معاملات، لوگ آتے ہیں، مسجد ہمیں درس دیتی ہے اجتماعیت کا، ملت یہ ملت واحدہ ہے، لوگوں کا آپس میں مل کر کے بیٹھنا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، جو نہ کوئی قبیلے کا سردار ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، بغیر کسی تفریق کے، نہ کوئی گورا نہ کالا، سب کے سب ایک ہی صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جو مسجد کا پیغام ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر فلاں بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، نماز ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، مسجد کا یہ پیغام ہے۔ مسجد معاشرے کی اصلاح میں، یہ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں، کہ معاشرے کے اندر جو یہ اختلافات ہے، معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے سے جو چھوت چھات، ذات پات کا جو اختلاف ہے، فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا، اونچا خاندان نیچا خاندان، ان تمام کی کو ایک کر دیتا ہے اخوت میں، کہ اسلامی بھائی چارہ جو کہ تمام کنبے قبیلے اور تمام جو خاندان ان تمام سے اعلیٰ ہے، تمام سے عرفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مساجد فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ مسجد کے اندر آنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم آؤ مسجد میں تو من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا،
پیاز لہسن یا جس میں بو آتی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی سبزیاں جو کہ حلال ہے ہمارے لیے، کھا کر آنے سے، کچی پیاز لہسن کھا کر آنے سے منع کر دیا، روک دیا، کیوں؟ وجہ کیا فرمائی؟ جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لوگوں کی تکلیفوں کا خیال رکھا کہ کئی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو ذرا سوچیے جو حرام چیزیں ہیں اور اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، منشیات کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے جو لوگ خصوصی طور پر نوجوان جو کہ سگریٹ، تمباکو، بیڑی اور اس طریقے سے نشہ آور چیزوں کی لت ان کو لگ چکی ہے، چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، زردہ اور پان اور نہ جانے کیا کیا کھا کر کے ادھر ادھر کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، جس سے پورے مسلمانوں کا نام بدنام ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ حرام ہے۔ فلاں امام نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، نہیں، کسی عالم نے اگر کیا بھی ہے، کوئی کھا رہا ہے تو بھی حرام ہے۔ جب 5 وقت ہم کو نماز پڑھنا ہے، اس کا احساس ہو جائے گا تو ہم یہ کیا منہ لے کر کے میں جاؤں گا؟ خصوصی زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیب و زینت کر کے، زینت کے ساتھ زینت اختیار کرو۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں، اس کی یہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔ 5 وقت اگر وہ نماز کا پابند ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کردار ہے مدرسے کا۔ آپ دیکھیے مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مسجد نہیں تھی، مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے اور سب سے پہلے وہاں سے فارغ ہونے والے جو صحابہ تھے، بڑے بڑے فقہا اور علماء صحابہ، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے، قرآن کا سبق سیکھتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے احادیث کا علم سیکھتے تھے اور ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرتے تھے۔ تو مسجد کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجد ایک رول پلے کرے، ایک اہم کردار ادا کرے معاشرے کی تعمیر میں، تو مسجد کے اندر ایک مدرسے کا قیام ہونا چاہیے، جہاں پر صبح و شام قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند ہوتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی صدا بلند ہوتی رہے، صبح میں، شام میں، اور انفرادی طور پر چھوٹے بچوں کی تعلیم ہو۔ اگر بڑے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا انتظام ہو، قیام ہو۔ الحمدللہ مسجد حاضہ میں بھی اس سلسلے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ مدرسہ باقاعدہ جاری ہو جائے گا، اس کی تعمیر ہوگی، اور باقاعدہ اس سلسلے میں مدرسہ جو یہاں پر جاری ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم اپنا ذہن ابھی سے بنائیں کہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے ڈاکٹر، انجینئر بنانے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، آج دین سے دوری کا اور دین سے بیزاری کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، قرآن نہیں سکھا رہے ہیں، حدیث نہیں سکھا رہے ہیں۔ بچے بڑے ہو جا رہے ہیں، جوان ہو جا رہے ہیں، انہیں سب کچھ آتا ہے، بہت ہی تیز رفتاری سے انگلش بول رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کو کہا جائے تو قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہماری بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر اس کا خاتمہ ہو، تو سب سے اہم چیز جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کے اندر مدرسے کا قیام، اور وہاں پر تعلیم، شب و روز تعلیم ہو، اس کے علاوہ بڑے لوگوں کے لیے الگ سے تعلیم ہو، ہفتہ واری یا پھر ماہانہ اجتماع ہو، جس میں ایک مہمان باہر سے لا کر کے ان کا خطاب رکھا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو دین پر ابھارا جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کے سوال جواب کا سیکشن ہو، دینی سوال، جس میں انعامات بھی دیے جائے بچوں کو، تاکہ وہ مسجد سے قریب ہو، مسجد سے جڑے۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تعاون علی الخیر ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے مال اور دولت سے، مال اور دولت کے ذریعے سے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کا
خیال رکھتے ہیں، اگر لائٹ کی کمی ہے تو اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ لائٹ بنوا لیں، پانی کا انتظام کر لیں، کوئی گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، تو ذرا سوچیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا انتظام اور خیال اپنے گھر سے کہیں زیادہ دیکھے، یہ اس کا حق ہے، اور اس حقوق کو اسے ادا کرنا ضروری ہے استطاعت کے حساب سے۔ ضروری ہے کہ مال، اگر مال اللہ رب العزت نے نوازا ہے مال کے ذریعے سے کرے، اگر نہیں تو اپنا مفید مشورہ دیں کہ فلاں ایسا کام ہونا چاہیے، اپنے مشوروں کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون کریں، یا کم سے کم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں کام کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے، رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ جو لوگ مسجد سے روکتے ہیں یا مسجد میں کسی خیر کے کام کرنے سے روکتے ہیں، یقیناً وہ بڑے ہی ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکے، مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو رفاہی جو کام ہے، خدمت خلق کا جذبہ، وہ بھی یہاں سے مسجد سے ہو، مسجد سینٹر ہو، مرکز ہو، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور جو اصحاب صفہ جن کا تذکرہ میں نے کیا، وہ صرف تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، اس کے اندر غریب تھے، یتیم تھے، کمزور تھے، جو علم حاصل کرتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے، ان کا قیام وہاں پر ہوتا تھا اور لوگ ان کی مدد کرتے تھے، ان تک کھانا پہنچاتے تھے، ان کی معاشی طور پر بھی کفالت ہوتی۔ تو سبحان اللہ، جو مدرسے ہوتے تھے وہاں پر یتیموں کی کفالت بھی ہوتی تھی، ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک طرف وہ دین حاصل کرتے تھے، دوسری طرف ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتے تھے، وہ خود جا کر کے بھی لکڑیاں کاٹتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے تھے وہ لوگ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مساجد کا جو کردار ہے اسلام میں، ایک تو روحانی تربیت، کہ سب سے پہلے ہمارے دل صاف ہو، دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، نیتیں صاف ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، خوشنودی ہو۔ دنیاوی جو معاملات ہیں، آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملے پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلے جاتے ہیں، کیس کرنے، پولیس اسٹیشن، فلاں فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوتے تھے، کہاں پر حل کیے جاتے تھے؟ بخاری کی روایت، کہاں پر حل کیے جاتے تھے؟ مسجد کے اندر حل کیے جاتے تھے، ممبر کے پاس حل کیے جاتے تھے، چاہے وہ لیان کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کے طلاق اور خلا کا معاملہ ہو، یا چاہے دوسرے آپس میں کسی کے، دو مسلمانوں کے آپس میں قرض کے لین دین کا معاملہ ہو، مسجد میں آتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ، بعض اوقات آواز بلند ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کر دیا کرتے تھے کہ بھئی تھوڑا کم کر دو، قرضہ ہے تمہارا، کچھ معاف کر دو، کچھ آدھا کر دو، آدھا لے لو۔ بخاری کی روایت، صحابی آدھا لیتے تھے اور پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ تو جھگڑے، لڑائی، یہ سب کے سب کہاں پر حل ہوتے تھے؟ یہ کردار ہے مسجد کا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لیں، آج ہم مسجدوں سے کیوں نہیں جڑتے ہیں؟ ہمارے بچے مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ ہمارے نوجوان کیوں نہیں مسجدوں سے جڑ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر ایک دار المطالعہ ہو، کتابوں کی لائبریری ہو، جہاں پر لوگ آئیں اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں، اسلام کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ فلاں اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی اچھائیاں ہیں، توحید کا یہ پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس میں ہر زبان کے اندر، تیلگو زبان ہو، اردو زبان ہو، ہندی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، اس میں کتابیں ہوں، اس کا باقاعدہ انتظام ہو، بیمار ہے تو بیماروں کے لیے، اور بیت المال کا نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کو منظم کیا جائے مسجد کے ذریعے سے۔ آج ہمارے آپسی رنجشیں، اختلافات اور انتشار، اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد کھو چکا ہے، اس کو کس طریقے سے بحال کیا جائے؟ مسجد کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ یہ انانیت کا جو مسئلہ ہے، جو لڑائی اور جھگڑا، اس کی وجہ سے ذرا سوچیں، ہر شخص جو اس معاملے میں اختلاف کرنا چاہتا ہے یا پھر بیچ میں لڑائی اور جھگڑے کرانا چاہتا ہے، وہ ذرا سوچے کہ اس کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے، رکاوٹ کا سبب کون بن رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام رکا ہوا ہے، دین کی تبلیغ، قرآن اور حدیث کی تعلیم اور دیگر بہت ساری جو خدمت خلق کے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوتے تھے، لوگوں کی اصلاح کا جو کام ہوتا تھا مسجد کے ذریعے سے، آج ہماری آپسی
رنجشوں کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، یا میں کہوں گا کہ انانیت کی وجہ سے، سب سے بڑا مسئلہ انا کا مسئلہ۔ اگر اس انانیت کو ہم دل سے نکال کر کے صرف للہیت کو رکھیں کہ میرا ہر عمل صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، خوشنودی کے لیے ہو، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اے پاک پروردگار، اس عالمین کا رب، سارے جہاں کا رب، صرف تیرے لیے۔ اگر یہ للہیت کا جذبہ آ جائے، خلوص آ جائے، اخلاص آ جائے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مسجدوں نے جو کردار ادا کیا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا، تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر امام بننا ہے، لوگوں کا قائد بننا ہے حقیقی معنوں میں، تو صداقت، شجاعت، عدالت، یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسجد کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے ذریعے سے ہماری آپ اصلاح فرمائیں، آپسی انتشارات کو، اختلاف کو دور فرمائیں، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں، اور جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو دور فرمائیں۔ جو بیماری، جس بیماری کی وجہ سے آج ہم دور دور ہیں، یا جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے جلد ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله أذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم، قوموا إلى الصلاة.